لوگوں کا الگ ایک مسار ہوتا ہے، بد لوگ الگ ہوتے ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا سبب یہ ہوتا ہے وہ برے بن نہیں سکتے، یہ اچھے بننا نہیں چاہتے۔ نواں ثمرہ، نیک صحبت جب انسان کو مل جاتی ہے تو اللہ عز و جل اسے قابل رشک رفعت اور بلندیوں سے نواز دیتے ہیں۔ حدیث سننے والی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 3027۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، اسمعوا، غور سے سنو، واقلوا، اور اچھی طرح سمجھ لو، واعلموا، اور یقین کر لو، ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، یغبطہم النبیون والشہداء علی منازلہم وقربہم من اللہ، قیامت کا دن ہوگا ان کا مقام دیکھ کر اور ان کی اللہ کی قربت دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ انبیاء نہیں ہوں گے، شہداء نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی بات کہی، صحیح ترغیب کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں 3026، فخبرنا منہم، اللہ کے پیارے پیغمبر ہمیں بتا دیجئے وہ ہیں کون؟ یہ انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو دیکھے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں اور اللہ عز و جلال ان کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها، یہ ایسے لوگ ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ خونی رشتہ ہے نہ کوئی لین دین ہے۔ فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ان کے چہرے اس دن نور کے ہوں گے، وانہم لعلی نور، اور یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، ولا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف کھا رہے ہوں گے تو یہ خوف نہیں کھائیں گے، ولا يحزنون اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہو رہے ہوں گے تو ان کو کوئی غم نہیں آئے گا، جب لوگوں پہ غم چھایا ہوگا یہ غم سے محفوظ ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پہ کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ صحیح ترغیب کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں، یدع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، ان کے لیے جو ممبر بنائے جائیں گے بیٹھنے کی جگہ وہ نور کی ہوں گی، فیجلسون علیہا، جب ان ممبروں پہ بیٹھیں گے، فیجعل وجوہہم نورا، اللہ ان کے چہرے کو بھی نور کا ہی بنا دیں گے، وثیابہم نورا، ان کے لباس بھی روشن اور نور کے ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ کے ولی کہتے ہیں؟ اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اور امام شافعی نے ایک عجیب بات کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے اذا لم یکن العلماء اولیاء فمن یکن، اگر عالم ربانی بھی ولی نہیں تو پھر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ عز و جلال ان علماء کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرمائے جن کو اللہ نے ولایت کا درجہ دے رکھا ہے۔ 10ویں بات، انسان جب نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے
فوت بھی ہو جاتا ہے، مٹی میں مٹی ہو جائے، کبھی بھی زندگی میں مومنوں کی دعاؤں سے محروم نہیں ہوتا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں بھی معاف کر دے، جو ہم سے پہلے نیک لوگ چلے گئے ہیں، یا اللہ تو انہیں بھی معاف کر دے۔ ساری زندگی ان کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعا ہوتی ہے، یا اللہ ان میں کمی کوتاہی اگر ہے، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی گرہ نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اللہ تیری صفت تو رؤوف ہے، تو مہربان ہے، اللہ تو اپنی مہربانی ہم پہ بھی نازل فرما اور جانے والوں پہ بھی نازل فرما۔ 11ویں بات، انسان کی عبادت میں لذت ہی اس وقت تک نہیں آتی جب تک 3 کام نہیں کر لیتا۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسی شکایت میں مبتلا ہے کہ بس نماز پڑھتے ہیں کوئی سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھتے ہیں کوئی سرور نہیں ملتا، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی چین نہیں ملتا، تو پہچان کیا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تفقدوا اللذة فی ثلاثة، 3 چیزوں میں اللہ ذوالجلال کی دی ہوئی لذت کو تلاش کیا کرو۔ الصلاة، نماز میں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ جس کو نماز میں لذت آتی ہے، قرآن پڑھنے میں لذت آتی ہے، اللہ کے ذکر میں لذت آتی ہے، تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ اللہ نے آپ کی طرف کھولا ہوا ہے۔ وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقْ، اور اگر یہ لذت تمہیں نماز میں نہیں آتی، ذکر میں نہیں آتی، قرآن میں نہیں آتی، تو سمجھ لو رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اور احمد بن حرب بیان کیا کرتے ہیں، جس کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا، عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ تو عمر تو 60 سال ہوگی۔ فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 اشیاء، جب تک میں نے 3 کام نہیں چھوڑے میری عبادت میں لذت نہیں آئی۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، میرے مالک نے میری زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیا۔ تركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، میں نے فاسق برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے بدلے مجھے نیک لوگ دے دیے۔ تركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة، میں نے دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ لیا، اللہ نے دنیا کی بھی لذتیں دے دی اور آخرت کی لذتوں کا احساس اور شعور بیدار کر دیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں ایسی ایمانی کیفیت نصیب فرمائے۔ 12ویں بات، نیک لوگوں کا ساتھ اس قدر عظیم ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی طرف بس اوقات ایک اٹھنے والا قدم تمہاری زندگی کی ساری سیاہیوں کو ختم کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7185، قصہ لمبا ہے اور آپ نے سن رکھا ہے
99 لوگوں کا قاتل جب ایک پادری کے پاس گیا تو کہتا ہے حل لی من توبہ، اچھا بتاؤ میری توبہ ہے؟ اس نے کہا اتنا بڑا ظالم، 99 لوگوں کے قاتل اور کہتے ہو توبہ ہے؟ کوئی توبہ نہیں۔ اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا دی، 100 پورا ہو گیا۔ پھر کسی نیک انسان کے پاس گیا، اس نے کہا حل لی من توبہ، توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں۔ یہ علم ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، علم والے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو رب کی رحمت کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور رب کی رحمت کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تھا الفقیہ کل الفقیہ، دنیا میں سب سے سمجھدار وہ ہوتا ہے من لم يقنط الناس من رحمت اللہ، جو کبھی دنیا کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتے، ولم يرخص لهم في معاصی اللہ، اور کبھی گناہوں کی راستے آسان نہیں ہونے دیتے۔ لوگوں کو ایسی رخصت نہیں دیتے کہ لوگ گناہ میں ہی پڑ جائیں۔ اللہ ایسی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ جب اس نے کہا کہ توبہ تو ہے، ساتھ ایک نصیحت کی، کہا اچھا تم ایسا کرو، ائت قریۃ کذا وکذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ ثم خرج من قریۃ الی قریۃ فیہا قوم صالحون، قوم صالحون لفظوں پہ غور کیجئے گا، وہ شخص گھر سے نکلا صالح لوگوں کی طرف، کدھر گیا؟ نکلتا ہے گھر سے، ادرکہ الموت، راستے میں موت آ گئی۔ کتنے حج کیے؟ کیا جی؟ کتنے صدقات کیے؟ کتنی نمازیں پڑھی؟ بس توبہ کی، اور قصد کدھر ہے؟ نیک لوگوں کے پاس جانا۔ موت آ گئی، رحمت کے فرشتے اور عذاب کی طرف لے جانے والے فرشتے جمع ہو گئے، وہ کہیں جنت میں جائے گا، دوسرے فرشتے کہیں نہیں تو جہنم میں جائے گا۔ فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کی آپس میں بحث ہوگی، اللہ نے ایک فرشتہ اور بھیج دیا اور فرمایا فیصلہ کرواؤ۔ اس نے آ کے فیصلہ کیا کیا؟ قیسوا بینہما، اچھا جہاں اس کا جسد خاکی پڑا ہے پیمائش کرو، اس کا جسم نیک لوگوں کے قریب ہے کہ برے لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی، فوجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، صرف ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسم تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ کتنا قریب تھا؟ میں نے قدم کی بات کی تھی، میرا تو ہاتھ کمزور ہے تو یہ چھوٹا ہاتھ ہے، اگر کسی کا بڑا ہاتھ بھی ہو تو ایک قدم جتنی بالشت تو نہیں بنے گی۔ ایک بالشت بھی آپ نیک لوگوں کے قریب ہوں تو بس اوقات آپ کی بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ 14ویں بات، اصل میں اللہ عز و جلال نے اسی لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جنت ہے یہ اس میں کہ تم نیکوں کے ساتھ لگے رہو گے، تم کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو سچے دین کو اختیار کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کا ساتھ اختیار کر۔ اللہ نے یہ صرف حکم اپنی مخلوق کو نہیں دیا، ایمان والوں کو نہیں دیا، اپنے پیغمبر کو بھی یہ تاکید کی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر نفسك مع الذين میرے محبوب میں نے تمہیں پوری دنیا سے اعلیٰ اور عرفہ اور اسما تو بنایا ہے، لیکن میرا حکم یہ ہے ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ ڈٹے رہو، ان کا ساتھ نہ ٹوٹے۔ کن کا؟ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام تیرے رب کی ہی بات کرتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ یہ صفہ پہ بیٹھ کے پڑھنے والے صحابہ، علم سیکھنے والے، ان کے ساتھ جڑے رہے۔ یریدون وجہ، ان کا صرف ایک ہی خواب ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظریں نہ پھیر لینا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگانی کی زینت چاہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جن کا دل ہماری یاد سے ہی غافل ہے، کبھی اس کی بات نہ ماننا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہے، تم کبھی اس کی بات نہ ماننا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا کام تو بس ایسا ہی ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے، وہ تو صحیح نہیں ہے۔ جو غلام بن جائے اپنی خواہش کا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اسے اپنا دوست بناؤ، تم اپنا تعلق اس سے جوڑو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا جہان کی چیزیں بھی پڑھ لے گا، دنیا جہان کی ڈگریاں بھی لے لے گا، پھر بھی گمراہ رہے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو غلام بن گیا اپنی نفس کا، اپنی خواہش کا؟ دنیا جہان کا علم بھی آئے گا تو اس کو گمراہی ہم رکھیں گے۔ کیوں گمراہ رکھیں گے؟ اس کی آنکھوں پہ، اس کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ کان تو ہوں گے، شاید بڑے ہی ہوں کسی کے، لیکن حق نہیں سنیں گے۔ آنکھیں تو ہوں گی، ناز بھی کرتا ہوگا، میری آنکھیں بہت خوبصورت ہے، لیکن حق نظر نہیں آئے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ نفس کی پیروی نہیں چھوڑ دیتا اور اللہ کی کلام کی طرف نہیں آ جاتا۔ من اتبع ہواہ نال عدوہ مناہ، جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، دشمن ہر خواب اس پہ پورے کر لیتا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اس لیے انبیاء کی خواہش رہی، انبیاء کی خواہش رہی ہے کہ ہمیں بھی ساتھی ملے تو نیک ملیں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کی۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 101، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اللہ تو نے مجھے بادشاہی بھی دے دی، اور تو نے خواب کی تعبیر کی صلاحیت بھی دے دی۔ زمین و آسمانوں کو بنانے والا تو میرے مالک تو ہی ہے، تو ہی میرے لیے کارساز اور دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ میری ایک التجا ہے، توفنی مسلما،
مجھے جب اپنے پاس بلائیں تو اسلام کی حالت میں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور سورۃ الشعراء میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے دینا ہے تو ٹھیک ہے، تو انعام دے دے، حکمن فیصلے کی صلاحیت دے دے، لیکن ایک اور انعام بھی میں مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صالحین کی صحبت بھی عطا فرما۔ انبیاء بھی یہی خواہش کرتے تھے، حالانکہ نبی تھے۔ صرف صالحین جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی، یہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ وہ بھی نیک لوگوں کی صحبت کی خواہش کرتے تھے۔ علقمہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 3742 کہتے ہیں میں شام میں آیا، میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اور پتہ کیوں 2 رکعتیں پڑھی؟ ذرا غور کیجئے گا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے کبھی ایسا کیا؟ شام میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ میں سفر میں آیا ہوں، یا میرا کوئی جاننے والا نہیں، اللہ کو نیک ہم نشیں عطا فرما دے۔ میں قوم کے پاس آیا، ان کے پاس بیٹھا، دیکھا تو ایک بوڑھا انسان آیا، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے ان سے کہا انی دعوت اللہ ان ییسر لی جلیسا صالحا فیسرک لی، لگتا ہے میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ میں نے کہا تھا یا اللہ کو بندہ نیک مجھے عطا کر جس کے ساتھ میں بیٹھوں، لگتا ہے اللہ نے آپ کو بھجوایا۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا کوفہ سے۔ کہا آپ کے پاس ابن ام عبد عبداللہ بن مسعود نہیں تھے؟ کہا جی ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اٹھایا کرتے تھے، آپ کا پانی کا برتن اور آپ کا تکیہ اٹھا کے ساتھ رکھتے کہ کہیں بیٹھنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَفِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، یعنی علی لسان نبیہ، کیا آپ کے پاس وہ شخص نہیں ہے جس کی زبان پہ اللہ عز و جلال نے ایک نعمت رکھی ہے، اپنے پیغمبر کی زبان پہ، کہ اس کو شیطان نے بچا لیا ہے؟ کیا آپ کے پاس اللہ کے رسول کا رازدان نہیں ہے؟ مختلف صحابہ کے نام پوچھئے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ساتھ کیا فرمایا کہ میں نے جو خواہش کی تھی اللہ نے مجھے وہ عطا کر دی ہے، اور میری خواہش کیا تھی کہ زندگی میں مجھے کوئی اچھا ہم نشی مل جائے۔ آج ایک مسلمان کی ضرورت ہے، آج نیک لوگ کہاں سے ملتے ہیں؟ طرف طرف میں دیکھیے، دنیا کے کونے کونے میں دیکھیے، خود غرضی اور خود غرضی آپ کو نظر آئے گی، خالص للہیت کی بنیاد بہت تھوڑی نظر آئے گی۔ سیلفش اس قدر لوگ زیادہ ہو گئے، اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہمیں بھی 2 رکعتیں پڑھ کے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی کے جو ایام ہیں کسی نیک لوگوں کا ساتھ دے جو کم از کم میری اور آپ کی اصلاح کر سکیں، ہمیں صحیح راستہ دکھا سکیں، اور ہمیں رغبت دلائیں کہ ایک مومن کا اصل مقام جنت ہے، اس سے کم پہ مومن راضی نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے، اور امام شافعی کی بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی قابلیت سے نوازا تھا، اس قدر ماں کی دعا ان کو لگی کہ امام شافعی صبح سحری کے وقت خود ہی اٹھ جایا کرتے، ماں ان کو پکڑتی، یہ کہتے چھوڑو مجھے میں نے مسجد جانا ہے،
माँ सुबह सुबह इसको पगड़ी बांध देती, कहती बेटा रुक जाओ, अजान तो हो लेने दो। और इमाम शाफी छूट छूट के जाते, छोड़ो मुझे मस्जिद पहुंचना है। और अल्लाह ताला ने हाफजा इतना दिया था जो पूरे साल में हम मुअत्ता इमाम मालिक की किताब, जो मुअत्ता है इमाम मालिक की लिखी हुई, पूरे साल में पढ़ाई जाती है मदारिस में, इन्होंने 9 दिन में इसको जुबानी याद कर लिया था। और फिर भी कहते हैं शकौतु इला वकीइन सूअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तर्किल मआसी व अखबरनी बिअन्नल इल्म नूरुन व नूरुल्लाहि ला युअता लिआसी। मैंने अपने उस्ताद वकी से शिकायत की कि मेरा हाफजा बहुत कमजोर है, इसकी कुव्वत की दुआ कर दीजिए, मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो मेरे उस्ताद ने कहा बेटा एक बात कह देता हूं, फअरशदनी इला तर्किल मासी, का बेटा गुनाह न करना, हाफजा आपका मजबूत रहेगा, क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर गुनहगार के पास नहीं जाता। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से तुम डर जाओ, इल्म वाला अल्लाह तुम्हें बना देगा। अब मैं तो नहीं कहता, लेकिन अब शेर का तर्जमा कर बैठा हूं। आप में से किस किस के पास किताब है? क्या जी? आप में से किस किस के पास किताब है? हम कौन सी हदीस पढ़ रहे हैं आज? 51। तो आप किताब कभी खोलते भी हैं घर जाके कि बस यहां खुली है तो 8 दिन तक इसके खुलेपन का इजहार तो होता रहेगा। हमें भी कुछ याद करना चाहिए कि नहीं? हम अगर कहते भी हैं तो यही कहते हैं, नहीं जी मेरा तो हाफजा बड़ा मजबूत है, 2 ही तो मेरे पास नेमते हैं, एक मेरा हाफजा बहुत मजबूत है, दूसरी मुझे भूल गई है। यही चीज रहेगी ना। तो मैं आपसे एक मरतबा फिर अदब से गुजारिश करूंगा, इल्म किताबों का नाम नहीं है, इल्म वो है जो आपको याद हो जाए। वरना किताबें तो लिखी हुई है लोगों ने, इतनी बड़ी लाइब्रेरियां हैं कि आप गिन नहीं सकते किताबें। इल्म वो है जो आपके सीने में महफूज है और आप उससे फायदा लेते हैं जिंदगी के हर जाविये में। अल्लाह मुझे और आपको हिम्मत तौफीक से नवाजे। बुरी सोहबत अगर इंसान इख्तियार करता है तो उसकी तबाहकारियां क्या है, हौलनाकियां क्या है, ये मेरे और आपके इल्म में आनी चाहिए। सबसे पहली हलाकत जो इंसान के सामने आती है कि बुरी सोहबत आपको बुरा बना देगी, नेकी से दूर कर देगी। सूरतुल फुरकान की आयत सुनिए 29, 27, 28 और 29। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल फरमाते हैं, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يوم يعض الظالم، किस तरह अपने हाथों को काटेगा, चबाएगा। किस बात पे? शर्मिंदगी का एहसास, नदामत का एहसास वहां होगा। काश दुनिया में हो जाए और कहेगा हाय काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता, मैंने अल्लाह के रसूल की बात मानी होती, इस दोस्त ने मुझे आके कुरान से दूर किया है। और यहां रुक के मैं एक बात कहूंगा, बदकिस्मत इंसान वो है, सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान जिसको नेकी की तौफीक भी नहीं मिलती और वो लोगों को भी नेक लोगों के बारे में मुतनफिर करता है। इसकी सबसे बड़ी सजा जो उसके घर में शुरू होती है, उसकी औलाद को अल्लाह दीन से महरूम कर देते हैं। और ऐसे होते हैं जिनकी इस हमाकत की वजह से उसकी नस्लें भी दीन से महरूम हो जाती हैं। मैं गलत हो सकता हूं,
آپ میں سے کوئی غلط ہو سکتا ہے، لیکن علم جس کی ابتدا اللہ نے کی ہے، جس مبارک سلسلے کی ابتدا محمد مصطفیٰ نے کی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کسی کی ذاتی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ پورے کا پورا سلسلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی علماء کے بارے میں آپ کی زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ جس دن یہ زبان کھلی آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے ایمان کی وہ جو بلندی تھی وہ اللہ عز و جل آپ سے چھیننے کا ارادہ کر لیا۔ ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے قرآن سے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور شیطان تو ذلیل کرنے والا ہے، یہ شیطان ہی بن کے آتا ہے وہ دوست جو تمہیں قرآن سے دور کر دیتا۔ دوسری ہلاکت جو ہمارے سامنے آتی ہے، جب انسان برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیشہ دین میں سست ہوتا ہے، غفلت کا شکار ہوتا ہے، وقتی طور پر تو سمجھتا ہے ان کی کیا حیثیت ہے، حیثیت تو ان کی ہے جن کے پاس کوئی عہدہ ہے، حیثیت تو ان کی ہے جن کے پاس کوئی مال ہے، جن کے پاس کوئی دنیا کا رکھ رکھاؤ ہے۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جن کا یہ ذہن تھا، آج وہ محروم ہے دین سے بھی، اور آج محروم ہے اپنی خوشیوں سے بھی، جبکہ اللہ نے بڑی خوشیوں سے ان کو نواز رکھا تھا۔ اللہ عز و جل نے بڑی عزت سے نواز رکھا تھا جب وہ دینداروں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور جب دین کا کام کرتے تھے۔ جب انہوں نے دینداروں سے نفرت شروع کی، اللہ عز و جل نے ذلت کے دروازے کھول دیے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ انسان یہ سمجھے کہ عزت جو ہے وہ علم والے اور مومنوں کے پاس کیا ہے، عزت تو فلاں کے پاس ہے، یہ وقتی ایک بلبلہ ہے، یہ عہدہ تو 1 منٹ نہیں لگتا ختم ہو جاتا ہے، موت کا پتہ نہیں چلتا، انسان 2 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے۔ تو انسان اسی ایسی چیز پر اعتماد کر بیٹھے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ظل زائل، یہ تو ایک سایہ ہے جو ختم ہو جائے گا۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھیے، لیکن دینداروں اور نیک لوگوں کا تعلق قیامت میں جنت تک ختم نہیں ہوگا۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ما رأيت اکثر اذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا وہ انسان ہے جو کسی کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی اصلاح کرنے کی۔ سب سے زیادہ تکلیف کا باعث چیز مومن کے لیے یہ ہے۔ اور ساتھ وہ کہتے تھے فَإِنَّ الطَّبْعَ يَسْرِقْ فَإِن لَمْ يَتَشَبَّ بِهِمْ وَلَمْ يَسْرِقْ مِنْهُمْ فَتَرَ عَنْ عَمَلِ، اگر انسان نیک لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ جتنا بھی اچھا ہو، ایک وقت آتا ہے وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ روزانہ سی اس کو جو ڈوز مل رہی ہے نیکی کی بات، اچھی صحبت، رب کی رحمتوں کا تسلسل، برکتوں کا تسلسل جاری ہے، اس سے جب محروم ہوا تو اس کی حقیقت کیا رہے گی، اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ یہ بھی انسان ہے، کافر بھی انسان ہے، اللہ کے ہاں پرواہ ہے تو اس کی ہے جس کو اللہ نے نیکی کی توفیق سے نواز دیا۔ بری صحبت اختیار کرنے کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، روحانی بیماریاں اس کو چمٹ جاتی ہیں، اماجگا بن جاتا ہے بیماریوں کا۔ ابو حاتم ابن حبان کہا کرتے تھے، العاقل لا يصاحب الاشرار، عقل مند کبھی شریر لوگوں کا ساتھ نہیں اختیار کرتا، لأن صحبت صاحب السوء قطعة من النار، برے لوگوں کی صحبت تو آگ کا ایک چنگارہ ہے، جس کو اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اب اسے جلنا ہی جلنا ہے۔ تعقب الضغائن لا يستقیم وده ولا يفی بعهده، یہ ایسی صحبت اس نے اختیار کر لی برے لوگوں کی جس کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ہی ہوگی، بغض اور حسد ہی ہوگا، وہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرے گا، اور ایسے شخص سے محبت کبھی قائم بھی نہیں رہتی، اور نہ ہی کبھی وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کر سکتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ چوتھا نقصان
صحبت میں جب انسان چلا جاتا ہے کبھی برائی سے نہیں بچ سکتا. اگر اس کا یہ خیال ہو نا میں تو بہت مضبوط آدمی ہوں, میں تو ویسے ہی گیا تھا, اس طریقے سے ان کو اپنے ساتھ ملاؤں گا. اصحاب کہف جن لوگوں نے اپنا دین بچا کے چھپ گئے تھے, کس طرح 309 سال تک اللہ ان کو سلائے رکھا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا ہی سو گئے. وہ اٹھ کے وہی پیسہ لیا اور خریدنے کے لیے گئے ہیں کہ چلو کھانے کی کچھ چیز لے لیں. تو وہاں ساتھیوں نے کیا کہہ کے بھیجا تھا, قرآن کی بات سنیے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. ذرا چھپ کے جانا, چپکے سے سامان خریدنا, ان کو پتہ نہ چل جائے. اگر ان کو پتہ چل گیا نا, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, تمہیں مار مار کے رجم کر دیں گے. اگر یہ نہ کیا تو او یعیدوکم فی ملتہم, تمہیں اپنی ملت میں اپنے دین کی طرف لے جائیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا, تم پھر کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے. اور آج یہ اصحاب کہف کو کہا جا رہا ہے اور قرآن بیان کر رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اصل میں برے کو اگر ہم ان کی برائی میں شریک نہیں ہوں گے تو ہماری نیکی میں کیسے شریک ہوگا. سبحان اللہ, یہ منہج ہے. یہ کیسا منہج ہے کہ کوئی قبر کا طواف کر رہا ہے تو 3 چکر خود بھی نکالو اور کہو تیسرے چکر کے بعد اچھا ہم بیٹھے اللہ رسول کی بات کریں ذرا. یہ کون سا منہج ہے؟ اللہ کے رسول نے ان 360 بتوں میں سے کسی کو سجدہ بھی کیا تھا, پھر کہا تھا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی. منہج یہ غلط ہے, یہ رواداری نہیں ہے. رواداری یہ ہے کہ کوئی آپ سے ذاتی زیادتی کرتا ہے تو معاف کرو, اس کے ساتھ ملو. رواداری یہ نہیں ہے کہ تمہیں کہتا ہے میں عیسائی ہوں, میں یہودی ہوں, تم مسلمان ہو, ایک ہی دین ہے, کوئی حرج نہیں. یہ رواداری نہیں ہے, یہ بے ایمانی اور بد اعتقادی ہے. اور یہ وہ ذلت ہے جس وقت مسلمانوں پہ چھاتی جا رہی ہے. اور آج مسلمان بھی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ پھر کیا ہوا, قرآن بھی تو آسمان سے اترا, تورات بھی آسمان سے اتری, انجیل بھی آسمان سے اتری, تو تینوں اکٹھے ہو گئے نا. تو یہودی اور عیسائی مسلمان بھائی بھائی ہو گئے نا. وہ بھی اللہ کے دین کو مانتے, وہ بھی اللہ کے دین کو مانتے, وہ بھی اللہ کے دین کو مانتے ہیں. اور آج تو ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں ویسے امت میں اختلاف ختم ہو سکتا ہے کہ قرآن, انجیل اور تورات کو اکٹھے پرنٹ کروایا جائے. اور یہ وہ ظلم ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ جن کا دین سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے, یہ سوچے وہ سوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, کوئی یہودی, کوئی عیسائی جس نے محمد مصطفیٰ کا نام سنا ہے, اگر وہ ایمان نہیں لاتا, وَيُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, اس قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں, دین کے ساتھ, إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. جو جہنم کا ایندھن بننے والا یہودی اور عیسائی اگر مسلمان نہیں ہوتا, تم کہتے ہمارا بھائی ہے؟ کبھی اس نے بھی کہا ہے کہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں؟ کبھی کسی یہودی نے بھی محبت ایسی کی ہے؟ کبھی کسی عیسائی نے بھی ایسا کہا ہے؟ یہ مسلمان ہی کیوں دین سے پھرتا ہے؟ اور کب؟ جب اس کے ایمان کی کوئی رمق نہیں رہتی تو پھر اس طرح کے بہانے ڈھونڈتا ہے, کسی طریقے سے یہ بھی جائز ہو جائے, یہ بھی جائز ہو جائے. جائز وہ ہے جو اللہ نے جائز کیا ہے, محمد مصطفیٰ نے جائز کیا ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ چیز جائز نہیں ہو سکتی. 5واں نقصان, بری صحبت اختیار کرنے والا, یہ صحبت برائیوں کا منبع و مصدر بن جاتی ہے. من یصحب صاحب السوء لا یسلم, جو برے لوگوں کا ساتھ اختیار کرتا ہے کبھی بھی نہ اس کا ایمان سلامت رہتا ہے, نہ اس کا عقیدہ سلامت رہتا ہے, نہ اس کا عمل سلامت رہتا ہے, نہ اس کا اسلام ہی سلامت رہتا ہے.
छठी बात, अल्लाह ज़ुल जलाल ने इसलिए बुरी सोबत से रोकने की ताकीद फरमा दी, इज्तिनाब का हुक्म दिया। सूरत निसा 140। وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اللہ نے تم پہ ایسی آیتیں اتار دی ہیں کتاب میں اور یہ بات بیان کر دی ہے، جب تمہیں پتہ چلے نا کہ اللہ کی آیتوں کی توہین ہو رہی ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ کیوں نہ بیٹھا کرو؟ جب تک وہ دوسری باتوں میں لگ جائے، قرآن مجید، اسلام، اہل اسلام کی توہین چھوڑ نہیں دیتے، اس وقت تک ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ آج مسلمان، اس کی زبان اگر بولتی ہے نہ یہودی کے خلاف، نہ عیسائی کے خلاف، نہ کسی غیر مسلم کے، نہ کسی ظالم کے جو دنیا کے کونے کونے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کی زبان پلید بولتی ہے تو علم والوں کے خلاف بولتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہودی اور فلاں فلاں تو ان علماء سے اچھے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اصل میں ہے یہ خود سے باطن کا انسان، اس کے دل میں یہودیت ہے جو یہ بات کر رہا ہے، کسی مسلمان کی زبان پہ ایسی بات نہیں آتی۔ یہودی اچھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ